معراج، اسراء اور معراج جو ہے، اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک معجزے عطا فرمائے، اور انہی معجزوں میں سے یہ اسراء جو معراج ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ ہی ہے، اور اس معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں آپ کو اسراء اور معراج کروایا۔ یہ اسراء اور معراج جو ہے نا، گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ جو لوگوں کے درمیان عام ہو چکی ہے 27ویں رجب کو کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، جس کو ہم شب معراج کے نام سے جانتے ہیں، یا لیلۃ المعراج کے نام سے لوگوں کے اندر یہ چیز مشہور ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آیا یہ جو 27 رجب کو ہم نے خاص کر لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات معراج ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی میں حقیقی معنوں میں 27 رجب کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی؟ اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں تو علماء کے کئی ایک اقوال پائے جاتے ہیں، لوگوں کے اندر، علماء کرام کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ معراج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، یہ ہجرت سے 8 ماہ قبل کرائی گئی، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہجرت سے 6 مہینے قبل کرائی گئی۔ کچھ اور لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہجرت سے 11 مہینے قبل کرائی گئی۔ لیکن صحیح طور پر اگر دیکھا جائے جو اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ یہ جو واقعہ معراج جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا، یہ ہجرت سے 1 سال قبل ماہ ربیع الاول میں 12 نبوی کو کرائی گئی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج جو ہم نے یہ اختلاف لوگوں کے اندر دیکھا اور اپنی طرف سے یہ چیزیں رائج کر لیں، گویا کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 27ویں تاریخ کو ہم نے خاص کیا، اس کی کوئی حقیقت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ سے جب سوال کیا گیا کہ شب معراج اور شب قدر میں کون افضل ہے، تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شب معراج افضل ہے، اور انسانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، عام انسانوں کے اعتبار سے، تو شب قدر افضل ہے۔ اب یہ جب جواب دیا گیا، کس بنا پر یہ جواب دیا انہوں نے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس رات معراج کروائی گئی، تو اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تحفے سے بھی نوازا، تو جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص جو کہ معراج جو ہے یہ افضل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شب قدر جو ہے، اس میں ہم انسانوں کے لیے بتائی گئی ہے۔ بہت ساری ایسی عبادتیں کہ جس میں اگر وہ شب قدر میں عبادت کرتا ہے اس کی 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں فضیلت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم انسانوں کے لیے شب قدر جو ہے وہ افضل ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں اسراء اور معراج جو ہم نے کہا، یہ 2 ٹکڑے۔ اسراء جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کو، گویا کہ یہ زمینی طور پر جانا، اور اسراء جو کہتے ہیں مسجد اقصی سے لے کر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک لے کر گیا، جنت و دوزخ کو دکھایا، پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد نشانیاں آپ کو دکھائیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ سے جو اللہ کے نبی آگے گئے اسے ہم اسراء کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سیر کروایا۔ یہاں پر آپ اگر غور کر لیجئے کہ سبحانہ جو عربی میں لفظ بولا جاتا ہے نا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب سبحانہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو کسی بات پر تعجب جب ہوتا ہے تب انسان بولتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس لفظ کو استعمال کیا تو گویا کہ ظاہر سی بات ہے، سبحانہ کے بعد آگے جو بات آ رہی ہے یہ تعجب والی ہی بات ہے۔ تعجب والی بات کیسے ہے کہ ایک رات میں اتنے لمبا سفر کر لینا یہ تعجب کی بات ہی تو ہے، جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، ایک چیز۔ دوسری جو چیز ہے عبد، بندہ، یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ اختلاف ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر معراج کرائی گئی، جن کا اس اگر آیت کے اندر ہم غور کر لیتے ہیں تو صاف طور پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں طور پر معراج کروائی گئی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عبد کا استعمال کیا نا، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور یہ جسمانی طور پر بھی اور روحی طور پر بھی دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جسم کے لیے بھی اور روح کے لیے، دو چیزیں ہوئی۔ تیسری جو چیز ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کروائی گئی روحانی طور پر کروائی گئی ہوتی تو مکہ کے لوگوں نے جو اختلاف کیا تھا نا، جو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا تھا، وہ بات ہی نہیں آتی۔ وہ کیسے اللہ کے نبی کہتے کہ مجھے روحانی طور پر مجھے معراج کروایا گیا، مجھے فلاں فلاں جگہ لے جایا گیا، تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ مان لیتے کہ ہاں جسمانی طور پر نہیں بلکہ روح آپ کی گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے وہاں پر کہا کہ مجھے جسمانی اور روحانی طور پر بھی معراج کروائی گئی۔ تب جا کر مکہ کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا دیکھو اس پاگل کو، جس کے سفر کو ہم لوگ 40 رات کے اندر طے کرتے ہیں، یہ دیوانہ آ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ ایک رات کے اندر یہ گیا اور واپس بھی آ گیا۔ اس بات پر مکہ کے لوگوں نے اختلاف کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، مجروح اور دیوانہ کہا تھا۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب جو یہ باتیں ہم کہتے ہیں کہ روحانی طور پر کرائی گئی، اس وقت جو بڑے بڑے کفار تھے ان لوگوں نے یہ بات نہیں کہی کہ نہیں آپ کو جسمانی طور پر کرائی گئی، تب جا کر اختلاف ہوا۔ اور آج ہم مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں روحانی طور پر کرائی گئی تھی۔ تو گویا کہ ان تینوں چیزوں سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی معراج کروائی گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے آس پاس اس کی برکتیں ہیں تاکہ وہ دکھائے اپنی نشانیوں کو۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
اب اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کہ کیسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر مکہ میں سویا ہوا تھا، اور ایک روایت کے اندر اگر دیکھیں گے تو جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور اختلاف ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میں اپنے گھر پر سویا ہوا تھا، معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی جہاں رہائش پذیر تھے، جہاں سوئے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے گھر کو کہا کہ میں اپنے گھر پر سویا ہوا تھا۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے گھر کے چھت کو کھولا گیا اور جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کعبہ کے پاس حتیم میں لے کر گئے۔ پھر اس کے بعد میرے اوپر اونگ تاری تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اونگ کا مطلب ہوتا ہے نہ تو میں مکمل طور پر سو رہا تھا اور نہ ہی مکمل طور پر جاگ رہا تھا، بلکہ مجھ پر اونگ آ رہی تھی۔ اس حالت میں جبریل علیہ السلام مجھے اٹھا کر حتیم کے پاس لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ ان تینوں میں سے دو کے درمیان جو ہے وہی محمد ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان والے کو بتایا، اور پھر جبریل علیہ السلام آپ کو وہاں سے اٹھا کر زمزم کے پاس لائے، جہاں پر ایک تشت تھا جو کہ ایمان و عمل سے یا اسی طرح سے جو تشت تھا ایمان و حکمت سے پر تھا، بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں، یعنی سینے کو چیرتے ہیں، اور اس میں سے آپ کے دل کو نکال کر اس مائع زمزم سے دھلتے ہیں، اور یہ دھلنی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو چاک کرنے کا واقعہ ہے کئی ایک مقام پر پیش آیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ دائی حلیمہ کے گھر پر تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا، پھر اس کے بعد اسی طرح آپ کے دل کو رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابتدائے اسرا یعنی اسرا جو ہوئی اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ شروعات ایسے ہوئی کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ثم اوتیتم بدابۃ ابیض، پھر اس کے بعد میرے پاس ایک جانور لایا گیا سفید رنگ کا، یقال لہ البراق، جسے لوگ براق کہتے ہیں، یعنی میرے پاس براق لایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیان کرتے ہیں کہ فوق الحمار و دون البغل، جو کہ حمار یعنی گدھے سے تھوڑا اونچا اور کھچر سے تھوڑا سا نیچا ہوتا ہے، وہ میرے پاس لایا گیا۔ اور پھر اس کی حالت یہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رفتار ایسی ہوتی ہے، ایک انسان کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے آخری دم تک، جہاں ہماری نگاہ جاتی ہے اس براق کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا، کتنا تیزی کے ساتھ وہ براق چلتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات بیان کی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فحملت علیہ یا فحملت علیہ، پس میں اس پر سوار ہو گیا، مجھے اس پر سوار کر دیا گیا براق کے اوپر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ براق جو تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کرایا گیا تو وہ بدکنے لگا، یہاں انہوں نے تھوڑی شوخی دکھائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک جانور جب ہوتا ہے، جب اس پر کوئی پہلے سے سوار نہیں ہوا ہو یا اس کے سواری کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، تو پہلی بار کے لیے وہ تھوڑا بدکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی اس پر سوار ہوئے تو انہوں نے تھوڑی شوخی دکھائی، تھوڑا بدکنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق، تو اس شخص کے لیے اپنی شوخی دکھا رہا ہے جس سے معزز انسان تیرے اوپر کبھی سوار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے معزز انسان ہیں جو تیرے اوپر سوار ہو رہے ہیں اور تو ان کے لیے شوخی دکھا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کی براق کو جو ہے وہ پسینہ چھوٹنے لگے،
اس جانور کے اوپر پسینے طاری ہو گئے، گویا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعظیم تھی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فرقیتہ حتی اتیت بیت المقدس، میں اس براق کے اوپر سوار ہو کر بیت المقدس آیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں قال فربطتہ بالحلقۃ التي يرابط به، یعنی پھر اس کے بعد میں نے اپنے اس گھوڑے کو، یعنی جو براق تھا، اسے وہاں پر باندھا جہاں پر تمام انبیاء کرام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلت المسجد، میں مسجد کے اندر داخل ہوا، فصلیت رکعتین، پس میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعت نماز پڑھی، تمام انبیاء کرام وہاں موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے امامت کے لیے۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں اور تمام انبیاء کرام کو وہاں امامت کرواتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی بھی کی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سوچئے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر ہوئی، تو یہ معاملہ کیسے ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرائی جاتی ہے۔ وہ مہمان نوازی کیسے کہ ایک انسان اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، فون سے بات کر رہا ہے، تو فون پہ تھوڑی مہمان نوازی کرائی جائے گی۔ جسمانی طور پر اللہ کے نبی حاضر تھے اس وقت، یعنی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ثم خرجت فجاءنی جبریل، جب میں مسجد سے نکلا باہر تو جبریل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لے کر آئے، بِإِنَاءٍ من خمر و اناء من لبن، میرے پاس 2 برتن لے کر آئے، جس ایک برتن کے اندر شراب تھا اور دوسرے برتن کے اندر دودھ تھا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فاخترت اللبن، تو ہم نے دودھ کو اختیار کیا، ہم نے دودھ کو لیا۔ جب ہم نے دودھ کو لیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اخترت الفطرہ، تم نے اپنی فطرت کو اختیار کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی بھی کرائی گئی، اور اللہ کے نبی کو دونوں چیزیں پیش کی گئی، شراب اور دودھ بھی، لیکن اللہ کے نبی نے شراب کو چھوڑا، لبن یعنی دودھ کو اختیار کیا۔ اور جب دودھ کو اختیار کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے اپنی فطرت کو نہیں چھوڑا ہے، یعنی جو تمہاری فطرت تھی، تم نے اپنی فطرت کی بنا پر تم نے دودھ کو اختیار کیا ہے۔ اس کے مار اگر اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے معراج کی طرف چلنا۔ یہ تو یہاں تک رہی بات۔ اب اس کے بعد ثم انطلقنا حتى اتينا السماء، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پھر ہم چلے جبریل علیہ السلام کے ساتھ حتى اتينا السماء دنیا، یہاں تک کہ آسمائے دنیا پر ہم آ گئے۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھیں گے ایک اور روایت کے اندر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے آسمان دنیا کی طرف لے کر آئے۔ ایک اور روایت کے اندر اگر دیکھیں گے تو یہ بات ہے کہ ثم اخذ بیدی معرض فی الی السماء، یعنی پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر وہ آسمان دنیا پر لے کر آئے۔ یہ یہاں تک کی بات جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ کی ہر ایک معاملات میں آپ کی رہنمائی کرتے رہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر کیسے لے جایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کن کن لوگوں سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے کے جو مسائل پیش آتے ہیں وہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو اصل مواد جو تھا، یا یوں کہہ لیا جائے کہ خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم معاشرے میں جو ان لوگوں نے یہ بات رائج کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو یہ معراج ہوئی، اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ملتی۔ پہلی چیز
دوسری چیز یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں طور پر معراج کروائی گئی. یہ ایک بات صرف کہنا کہ روحانی طور پر کروائی گئی تھی یہ بالکل سراسر غلط ہے. پھر اس کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ معاملات پیش آئے جو ہم انسانوں کے ساتھ پیش آتے. یہ الگ بات رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے اس نبی کو بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازے گا، لیکن اب ہمارا جو اہم مسئلہ ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کو ایسی باتیں ہوئی، ہمارے نبی کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کی باتیں ایک طرف، ہمارے اپنے اماموں ہمارے اپنے لوگوں کی باتیں ایک طرف ہے. دونوں میں ہمیں فیصلہ کرنا، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بات جب ایک طرف ہے اور دوسری طرف ہمارے لوگ ہیں، ہم کن کی باتوں کو اختیار کر رہے ہیں یا کن کے راستے پر چل رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب جن چیزوں کا ہمیں صاف طور پر یہ خلاصہ مل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا، اللہ کے نبی نے ایسا کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد ہم دوسرے لوگوں کی باتوں کو ترجیح نہیں دیتے. خلاصہ میرا یہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ہم ان کو برحق اور سچ مانتے ہیں، اس پر آمنا اور صدقنا کہتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کی اپنی مرضی جو چاہیں کس سے کہانیاں من گڑھ کر اور ضعیف حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں اور خود تو گمراہ ہیں. ہم ایسے لوگوں کے لیے بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ گمراہ ہیں انہیں ہدایت نصیب عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا